میرا نہیں خیال کہ صرف ایک غلام کی وجہ سے آپ اتنے لوگوں کے خون بہائے جانے پر راضی ہوں گے. حالانکہ میں یوسف کے غلام ہونے پر تردد کا شکار ہوں، لیکن میں اسے صرف نظر کرتا ہوں. کیا تم اپنے مالکوں کے ساتھ جانا چاہو گے؟ اشارے اور کنائے میں کیوں بتا رہے ہو؟ اگر تم خدمت کرنے پر مائل نہیں ہو تو ہمیں بھی تم جیسے بگوڑے اور نافرمان غلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. آپ اسے خریدیں گے؟ کیا میں آپ کے ارادے کی اس اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے. ہم تھک گئے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ کر اور مسلسل اس کی تلاش کر کے. اس کی کیا قیمت لوگے؟ 1000 درہم، حالانکہ اس سے زیادہ قیمت کا ہے چونکہ خوبصورت اور ذہین ہے. 1000 درہم، وہ بھی اس بھگوڑے اور نافرمان غلام کے لیے؟ نہیں، میں اس کی اتنی قیمت نہیں دوں گا. یعنی میرے پاس اتنے ہے ہی نہیں. جو کچھ تھا اس کا سب مال تجارت خرید لیا. ہمارا مقصد تو یوسف کو بابا سے دور کرنا ہے، خرید و فروخت نہیں. تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ملنے والے نفع سے منہ کیوں موڑیں؟ دیکھو یہودا، یا تو جو کچھ یہ دے رہا ہے اسے قبول کر لو، یا یوسف کو بابا کے پاس واپس لے چلو. جلدی فیصلہ کرو. کتنے درہم ہے آپ کے پاس؟ میرا تمام سرمایہ یہی 18 سکے ہیں. میں جانتا ہوں کہ یوسف کی قیمت کے لیے کافی نہیں. ہم نے یوسف کی قیمت پر نظر نہیں رکھی. ہاں اور کیا، ہماری پارسائی اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ہم مال دنیا پر حرص کی نگاہ رکھتے ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے غلام کی گراں قیمتی سے صرف نظر کرتے ہوئے کم قیمت پر بھی اکتفا کر رہے ہیں. یاد رکھنا، تمہارے اس طنز کا منہ توڑ جواب دوں گا. کیا ہوا؟ تم نے اپنا غلام بیچنا ہے یا نہیں؟ بیچنا ہے، اب یہ آپ کا ہے، لیکن کچھ شرائط ہیں. کیسی شرائط؟ پہلی یہ کہ اس کے ہاتھ باندھ دو تاکہ فرار نہ ہو جائیں. دوسری یہ کہ یہاں سے اسے بہت دور لے جاؤ تاکہ لوٹ کے واپس نہ آ سکیں. اگر پھر کبھی تم کنعان میں نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے. ہمارے پاس اس غلام کو خریدنے کی سند بھی ہونی چاہیے، ورنہ اسے کوئی بھی ہم سے نہیں خریدے گا. کوئی اعتراض نہیں؟ علی، چمڑا اور قلم لے کر آؤ. پریشان مت ہونا، یہ ہم سے کہیں بہتر ہیں. تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. یہاں تمہارے لیے خطرہ ہے. مجھے معاف کر دینا کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا. یہی خداوند متعال کا ارادہ ہے کہ میں اس کارواں کے ہمراہ جاؤں، لیکن میں تم سب کی طرف سے فکر مند ہوں. پروردگار تم سب پر رحم کرے. میں تم سب کے لیے دعا کروں گا. میری جدائی کے غم سے بابا کو اذیت نہ پہنچے، ان کی دلجوئی کرنا. غلام کی شخصیت اور اس کی فروخت کی بابت اپنی رضایت لکھ کر دستخط کر دیں. یاد رہے کہ سند کے آخر میں آپ سب کے بالترتیب نام اور مہر لگی ہوئی ہونا چاہیے. لاوی، بنیامین کا خیال رکھنا. میں تمہیں پیار کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہم پر شک کریں گے. اپنا خیال رکھنا. پروردگار ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. خود کو اس کے حوالے کر دو، وہ آئندہ بھی ماضی کی طرح تمہاری حفاظت کرے گا. غلام کے ہاتھ باندھ دو. اگر بھاگا تو تم قصوروار ہوگے، اور یہ سند بھی صندوق میں رکھ دو. چلنے کے لیے تیار ہو جائیں. چلیں؟ رکو، پہلے انہیں تو جانے دو.
گریا اور بیتابی کی وجہ کیا ہے؟ کاش میں اپنے بیچنے والوں سے ودا کر سکتا، کسی نے بھی مجھ سے ودا نہیں کیا۔ تعجب ہے، مجھے تو ان میں تم سے مہر و محبت کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور ایک تم ہو جسے میں مسلسل ان کے لیے فکر مند دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیسی وابستگی ہے جو ان سے ودا ہونے کے لیے بے قرار ہو؟ اگرچہ وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، لیکن مجھے ان سے محبت ہے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ، آج کے بعد تم میرے غلام ہو اور میرے ساتھ ہی رہنا۔ غلام کے مالک ہمارے پیچھے تو نہیں آ رہے ہیں؟ معلوم نہیں ان کے رویوں میں کیا مصلحت پوشیدہ تھی۔ کہاں اس خاموشی اور تیزی سے آئے اور ایک غلام کی خاطر خون ریزی کے لیے بھی تیار ہو گئے، اور کہاں اتنی آسانی سے اسی غلام سے دستبردار بھی ہو گئے اور آسانی سے اسے ہمارے ساتھ جانے دیا۔ مجھے بھی ان کا رویہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے یوسف کی حالت ٹھیک نہیں ہے، میرا دل میرے قابو میں نہیں ہے۔ دن ڈھلنے کو ہے لیکن یعقوب ابھی تک ویسے ہی منتظر بیٹھے ہیں۔ اگر بچے کہیں سے بھی یوسف کی کوئی خبر لے آئیں تو یعقوب کو سکون آ جائے گا۔ مجھے لگتا ہے سارے قصے میں ہم قصوروار ہیں۔ خدا ہمیں بخشے، ہم یوسف سے اس کی سروری برتری چھیننا چاہتے تھے، اسے مارنا نہیں چاہتے تھے۔ یعقوب کبھی یقین نہیں کریں گے، لیکن یوسف مارا گیا۔ یہ کیا ہوا؟ بھیڑیوں نے حملہ کیا اور بھیڑوں کو چیر پھاڑ ڈالا۔ کیا کر رہے تھے؟ مر گئے تھے کیا؟ بھیڑیوں کی تعداد زیادہ تھی اور میں اکیلا تھا، ہر طرف سے حملہ کر رہے تھے، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج تک کسی بھیڑیے نے بھی ہماری بھیڑوں کو نہیں کھایا تھا، اس بار کیا ہوا؟ آج کے بعد کھائیں گے۔ اب ہمیں مزید مصیبتوں اور بلاؤں کے لیے منتظر رہنا ہوگا۔ جب بھیڑیے کی مانند اپنے ہی بھائی پر حملہ کریں گے تو خود پر بھیڑیوں کے حملوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ ابھی تو آغاز ہے مصیبتوں کا۔ میں تمہیں برداشت کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ میں تم پر لعنت ہو جو ہمارے بھائی کی مصیبت کا باعث بنا۔ خدا تجھے غارت کرے لاوی۔ نہیں شمون،
جائیں، وہ عبرانی بھاگ گیا ہے، رک جائیں۔ یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپرد کیا تھا، اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی۔ یوسف کو تو نہیں دیکھا، عبرانی بچے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، وہ تمہارے ساتھ ہی تھا تو میرے ساتھ، مگر میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فلی نے اسے میرے سپرد کیا تھا، اگر کہیں گم ہو گیا یا فرار ہو گیا مجھے سخت سزا ملے گی۔ بھاگ رہے تھے، مجھ سے بھاگ رہے تھے، ہاں مجھ سے چھپ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کیوں اتنی بے چینی ہو رہی ہے؟ خدا نہ کرے میری یوسف کو کسی مصیبت کا سامنا ہو۔ کیا ہوا نبی خدا؟ میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے لیا، میرا یوسف خیریت سے نہیں ہے۔ رسی سے باندھا تاکہ بھاگ نہ سکو۔ تمہارے مالکوں نے بتایا تھا کہ تم بھگوڑے ہو، لیکن میں تمہارے ان بھگوڑے پیروں کو توڑ دوں گا۔ میرے چنگل سے بھاگنا ممکن نہیں۔ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا ہاتھ، میرا ہاتھ، کیا ہوا بندہ خدا؟ صبر کرو، دیکھنے دو۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک میرے ہاتھ میں درد اٹھ گیا۔ بلا وجہ ایسا درد نہیں اٹھا کرتا، یا بھاری بدن اٹھانے سے اٹھ جاتا ہے، یا کسی چیز سے ٹکرانے سے، یا سانپ کے کاٹے سے۔ قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، مڑ کر دیکھا تو وہ عبرانی غلام نہیں تھا، میں سمجھا کہ بھاگ گیا۔ ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ اس قبر کے پیچھے جا بیٹھا ہے، تم بھی کرتے ہوئے اسے مارا تو دیکھا کہ اچانک میرا ہاتھ ناکارہ ہو گیا۔ اسے مارا تو تمہارا ہاتھ ناکارہ ہو گیا؟ اس بیچارے میں تمہارا تماچا سہنے کی سکت ہے؟ یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کا خدا تمہیں اس کی سزا دے گا؟ بندہ خدا، ہم اسے بیچنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اگر اس میں کوئی نقص پیدا ہو گیا تو ہمارے کس کام کا؟ کیوں بھاگے تھے؟ بھاگا نہیں تھا، یہ میری ماں کی خبر ہے، سوچا آخری بار ودا کر لوں۔ غلام کی قبر کا نام و نشان نہیں ہوا کرتا، نہ کہ مقبرہ۔ یہ قبر کسی غلام کی ماں کی نہیں ہو سکتی۔ تم کون ہو یوسف؟ اس کا تھپڑ زور سے لگایا نا؟ تمہیں معلوم ہے اگر تم بھاگ جاتے تو میں اس کا کیا حشر کرتا؟
وہ برا آدمی نہیں، صرف میری سزا کے خوف سے تمہیں مارا ہے۔ کیا اب بھی تمہارے دل میں اس کی طرف سے کینہ ہے؟ مجھے کینہ توزی کی تربیت نہیں دی گئی۔ آفرین ہے تم پر۔ اگر اسے معاف کر دو تو میں بھی تمہاری یہ ساری رسیاں کھول دوں گا۔ پھر تو مجھے نہیں ماریں گے؟ خدا ابراہیم کی قسم، آئندہ یہ تو کیا کسی اور کو بھی تمہیں مارنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ آپ یکتا پرست ہیں؟ میں مالک ابن زار ابن قائب ابن اسماعیل ابن ابراہیم ہوں۔ اسماعیل ذبیح اللہ کے پرپوتوں میں سے ہوں۔ اور تم کس کے فرزند ہو؟ میں بھی فرزند۔ کس کے فرزند؟ میں فرزند چاہ ہوں۔ تو گویا باپ کا نام بتانا نہیں چاہتے؟ بتایا نا کہ میں فرزند چاہ ہوں۔ میں کل اسی کنویں میں جہاں آپ نے مجھے دیکھا پیدا ہوا، جس وقت قاصد حق مجھ پر ظاہر ہوئے۔ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن اگر خود کو ظاہر کرنا نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن اسے معاف کر دو۔ ٹھیک ہے، میں نے بھی اسے معاف کر دیا۔ شاباش بیٹا، اپنی ماں کی قبر سے ودا کر لو۔ اب ہم روانہ ہو رہے ہیں، آمادہ ہو جاؤ۔ بتاؤ، کیا تمہیں یوسف ملا؟ نہیں ملا بابا۔ یہ آپ لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ اب بنی اسرائیل میں نہ خیر و برکت نظر آئے گی اور نہ ہی مہر و محبت کے آثار۔ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ یوسف کی جان کے درپے ہونے والے بھیڑیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہو گئے ہیں۔ لاوی، میں نے یوسف تمہارے سپرد کیا تھا، اگر تم نہ ہوتے تو اسے ہرگز صحرا نہیں بیچتا۔ بتاؤ، تم نے اس کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آخر کیا کیا ہے یوسف کے ساتھ؟ بولو، میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ خدا کی لعنت ہو تم پر۔ یوسف کہاں ہے؟ جواب دو، آخر یوسف کہاں ہے؟ کہاں ہے یوسف؟ بس کرو لیا، بس کرو، بس کرو۔ کہاں ہے یوسف؟ چند باتیں غور طلب ہیں جو میں نے محسوس کی ہیں، پتہ نہیں آپ لوگوں نے محسوس کی ہیں یا نہیں۔ اگر طوفان میں راستہ گم نہ کر بیٹھتے تو ہم یقیناً اس سمت میں نہیں آتے، اور اگر ہمارے جانور عین کنویں پر پہنچ کر رک نہ جاتے تو ہم بھی وہاں توقف نہیں کرتے۔ اگر پیاس کی شدت نہ ہوتی تو پانی نہیں نکالتے۔ ان تمام واقعات کا رونما ہونا یقیناً لطف خداوندی ہی تو ہے کہ یہ غلام ہمارے نصیب میں آیا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے منافع حاصل کریں۔ جو روزی تمہارے نصیب کی ہے وہ تمہیں مل کر رہے گی۔ تمام اسباب و عوامل معاون و مددگار بن جاتے ہیں تاکہ جو کچھ بھی پروردگار نے انسان کے مقدر میں لکھا ہے وہ اس تک پہنچ جائے، اور اس سفر میں یہ عبرانی غلام ہمارے نصیب میں تھا۔
مجھے نجات دے دے، اشتہار حضور مجھے نجات دے دے، مجھے نجات دے دے، یہ درد مجھے مار ڈالے گا، مجھے نجات دے دے، میرا درد سے مرا جا، مجھے اس درد سے نجات دے دے۔ نجات دے دے، اشتہار بزرگ، اشتہار بزرگ مجھے نجات دے، اس درد سے مجھے نجات دے، اشتہار بزرگ مجھے نجات دے، یہ درد مجھے مار ڈال رہا ہے، میرا بہت درد ہو رہا ہے، میرا اشتہار بزرگ مجھے نجات دے دے، نجات دے دے، بہت درد ہو رہا تمہارے ہاتھوں میں شفا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سبھی یہ کام کر سکتے ہیں، تھوڑا سا دبانے اور سہلانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن پہلے مالک نے بھی بہت کوشش کی اور سہلایا بھی بہت، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ تم آسمان کو دیکھ رہے تھے، کیا تم ستارہ پرست ہو؟ ایک ستارہ جو دن کے طلوع ہوتے ہی غائب ہو جائے کیا قابل پرستش ہے؟ اس حساب سے تو چاند سورج کو بھی نہیں پوچھتے ہو، کیونکہ چاند دن میں اور سورج رات میں غائب ہو جاتا ہے۔ میرا خدا تو ان سب کا خالق ہے، خدا ازلی و ابدی، یکتا و بہمتا۔ گویا تم نے اتنی چھوٹی سی عمر میں میرے اور قطمیر کے خداؤں سے بہتر خدا کا انتخاب کر لیا ہے۔ خدا بھی ایسا جو تمہیں پسند بھی کرتا ہے اور تمہاری دعا قبول بھی کرتا ہے۔ یہ بھی کوئی خدا ہوا؟ کتنا تڑپا، رویا، گڑ گڑایا، لیکن کچھ نہیں کیا۔ میں تمہارا شکر گزار ہوں، شکر گزار ہوں۔ درد کے ان چند گھنٹوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں تم سے اس تھپڑ کی بابت معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔
यूसुफ, मुझे माफ कर दो। अच्छा तमाचा था। अगर वो तमाचा तुम्हारी हिदायत का वसीला बने तो मैं इस पर राजी हूँ। मैं इसी खत्ते का रिहायशी हूँ और रास्तों से बखूबी वाकिफ हूँ। मैंने हमेशा काफिलों की रहनुमाई की है, लेकिन इस मर्तबा गोया तुम हमारे रहनुमा बने हो। हिदायत उसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है उसे तारीकी और गुमराही में छोड़ देता है। मुझे नहीं मालूम कि ये बच्चा कौन है, लेकिन कल रात मैंने देखा कि इसके सिर्फ एक दुआ से कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई। इसका राब्ता अपने आसमानी खुदा के साथ बहुत अच्छा है, शायद औलियाओं में से है। लाजिम नहीं कि कतमीर के हाथ को शिफा मिल गई है तो वो औलियाओं में से हो। कल बताया तो था कि अगर यूसुफ उसे मुआफ कर दे तो वो शिफा पा लेगा। और उस ख्वाब को क्या कहोगे? मैंने उसे देखा कि जहाँ जहाँ से वो गुजर रहा था वो खित्ता सरसब्ज़ और शादाब होता जा रहा था। ख्वाब कोई पैमाना नहीं है। तुम खुदा यकता को नहीं पहचानते? तुम्हें खुदा यकता की मार्फत नहीं? किसी पर जुल्म करोगे तो वो सजा देगा, या इस दुनिया फानी में या उस जहान बाकी में। यह खित्ता बहुत सरसब्ज़ और शादाब था। इस साल बारिश की कमी की वजह से यहाँ की फसलों को नुकसान का खदशा है। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो कहत सबको अपनी लपेट में ले लेगा। खुदावंद अपने बंदों पर बड़ा ही रहमदिल और मेहरबान है। जनाब मालिक, कारवां के एक बुजुर्ग की हालत ठीक नहीं है, मेरे साथ चलिए। काफी अरसे से बीमार है, लेकिन आज बीमारी शिद्दत पकड़ गई है। इसकी तबीयत ठीक नहीं। आखिरी सांसें ले रहा है। बचने की अब कोई उम्मीद नहीं। तो अब क्या करना है? इसको इसके हाल पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए घिसटने वाला तख्त तैयार करके तख्त को जानवर के साथ बांध दो, ताकि कारवां के पीछे पीछे जरा फासले से चलता रहे। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है। बचने की कोई उम्मीद नहीं। मैं अब मरने वाला हूँ। फिक्र ना करें, मैं आपके पास हूँ। आप ठीक हो जाएंगे। मौत और जिंदगी दोनों खुदा के हाथ में है। मायूस ना हो। तुम इस बीमार के हमरा क्यों चल रहे हो? बहुत काम, अगर सुनता ही नहीं। मैं इन्हें यूं तन्हा नहीं छोड़ सकता। मुझे इनके साथ रहने दीजिए। इसकी बीमारी शदीद है, तुम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते।
खुदा मदद करने वालों को पसंद करता है। आप मेरी फिक्र मत करें। इसका ख्याल रखना।